السلام علیکم، میں ہوں رضا میکن، آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر کے نیوز۔ آئیے جانتے ہیں آج کی کچھ تازہ ترین اپڈیٹ صدیق جان صاحب سے۔ بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر بات چیت کے ذریعے بالکل ہاں ہونی بات چیت ہی ہے الٹیمیٹلی، لیکن اس طرح سے بات چیت نہیں ہونی جس طرح سے اس وقت ماحول بنا ہوا ہے۔ اس طرح سے کیا بات چیت ہونی ہے؟ اگر بات چیت کا کوئی آئیڈیل ٹائم تھا وہ تھا پاک بھارت جنگ کے بعد، جب پوری قوم یکجا تھی۔ بالکل اس وقت اگر بات نہیں کی گئی تو اب کون کرے گا تحریک انصاف سے بات؟ جناب، بات اس وقت ہوگی برابری کی سطح پر جب تحریک انصاف مزاحمت کرے گی، ایجیٹیشن کرے گی اور کوئی بہت ایکسٹریم سٹیپ لے گی، اور وہ ایکسٹریم سٹیپ ڈی چوکانا نہیں ہوگا، وہ عمران خان نے اناؤنس کرنا ہے۔ کل بھی علیمہ خانم صاحب نے کہا کہ عمران خان نے ڈی چوکا نہیں کہا، نورین نیازی صاحب بتا چکے ہیں کہ عمران خان نے ڈی چوکا نہیں کہا۔ ڈی چوک نہیں، کچھ اور آپ کریں گے، آپ ایجیٹیشن کریں گے، آپ زمین گرم کریں گے، آپ ٹینشن دیں گے، آپ ٹف ٹائم دیں گے، تب جا کے بات چیت ہوگی، اور وہ ہوگی بامانی بات چیت۔ یہ تو ایسا ڈرامہ ہو رہا ہے۔ یہ اب یہ جو نیا ایک ڈرامہ شروع ہے نا کہ پس پردہ جی بات چیت شروع ہو گئی ہے، اور دوبارہ یہ سب غلط بیانی ہے، سب جھوٹ ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا میں کہ پس پردہ بات چیت نہیں ہو رہی ہوگی، لیکن اس کا مقصد چیزوں کو ٹھیک کرنا نہیں ہے، اس کا مقصد تحریک انصاف کو دھوکہ دینا ہے، اس کا مقصد عمران خان کو دھوکہ دینا ہے، اور عمران خان دھوکے میں نہیں آئے گا۔ تحریک انصاف آ سکتی ہے، اس کی وجہ یہ کہ تحریک انصاف میں اس وقت آپ کے سامنے یہ صورتحال کیا چل رہا ہے، کیا ان لوگوں کی اسٹریٹجی ہے، کیا ان لوگوں کا مطلب ہے کہ عمران خان کی جو بہنیں ہیں ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے، اور پورا دن اس سے اگلے دن کوئی پریس کانفرنس ہی نہیں ہوتی، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، کوئی ریئیکشن ہی نہیں آتا۔ مطلب اس سے زیادہ شرمناک سرنڈر کیا ہو سکتا ہے جو تحریک انصاف نے کیا ہے؟ اس سے زیادہ شرمناک بات ان کی کیا ہو سکتی ہے کہ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ جو ہوا، علامہ راجہ ناصر عباس کے ساتھ جو کچھ ہوا، تحریک انصاف نے اس کے اوپر ریئیکٹ ہی نہیں کیا۔ تو تحریک انصاف کا اس وقت مسئلہ انٹرنل کرائسس ہے، اندرونی لڑائیاں ہیں، اندرونی اختلافات ہیں، اور یہ ساری معاملات ہیں۔ باقی چیزیں جو ہیں وہ میں تو ابھی تک جو دیکھ رہا ہوں وہ یہی ہیں کہ جب تک تحریک انصاف مزاحمت نہیں کرتی تب تک کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی، بات چیت نہیں ہو سکتی۔ اور جس طرح سے تحریک انصاف کے لوگ جو اس وقت بات چیت کر رہے ہیں، جا کے کرتے ہیں، اس بات چیت سے تو ان کو جوتے بھی کوئی نہ مارے۔ جب یہ جا کے کہتے ہیں سر آپ بڑے ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہماری فیملیز ہیں، آپ سر رحم کھائیں، یہ عمران خان تو غلط کر رہا ہے، جیل سے بیٹھ کے بیان دے دیتا ہے، ٹویٹس کروا دیتا ہے، ہم تو سارے حق میں نہیں ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ ملک کے مالک ہیں سر، آپ ہمارے مائی باپ ہیں، آپ سر رحم کریں، تھوڑا سا مہربانی کریں۔ اس طرح سے مذاکرات ہوتے ہیں، جا کے آپ جوتوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ جو پی ٹی آئی کے بات کر رہا ہوں، جو بندہ پی ٹی آئی کی طرف سے بات چیت کا حامی ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ اسی لیے عمران خان نے علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود چغیری صاحب کو کہا کہ اگر بات چیت ہوگی تو یہ کریں گے، تحریک انصاف نہیں کرے گی۔ انہیں پتہ ہے تحریک انصاف والوں کی کیپیسٹی کیا ہے اور کیا ان کی صورتحال ہے۔ تو لہٰذا انصار عباسی صاحب کی سٹوری جو ہے وہ ایک دھوکہ ہے، ایک ٹرک کی بتی ہے، ایک فراڈ ہے، ایک ڈوج ہے، اور اس کا مقصد مجھے جو لگ رہا ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ کوئی اور ایسی چیزیں ہونی ہیں اگلے 15-20 دن میں، جنوری میں، اگلے کو 1-1.5 ماہ میں کچھ ایسی چیزیں ہونی ہیں جس کے لیے یہ پلان کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو کسی دھوکے میں رکھ کے، لوگوں کو کسی دھوکے میں رکھ کے، اور تھوڑا سا ٹمپریچر نیچے لایا جائے اور وہ چیزیں کر لی جائیں، اور پھر دوبارہ آ کے پی ٹی آئی پہ وار کیا جائے، پھر دوبارہ ان کو مارا جائے۔ میں تو کہہ رہا ہوں نا، اگر رات 11 بجے آپ یہ خبر فائل کر رہے ہیں کہ مفاہمت کی طرف معاملات جا رہے ہیں، یا طاقت اور ہلکے مفاہمت کی طرف معاملات کو لے کر جانا چاہتے ہیں، بات چیت کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، تو پھر 2 بجے عمران خان کی بہنوں پہ حملہ ہوتا، علامہ راجہ ناصر عباس پہ حملہ ہوتا، پی ٹی آئی کے ورکرز کے اوپر حملہ ہوتا، ان کو گرفتار کر کے کہا جاتا ہے کہ سڑکوں پہ لٹا ہوا ان کو۔ یہ تذلیل ہوتی انسانیت کی۔ جو ایف آئی آر ہوئی ہے وہ ایف آئی آر ہوتی، خان سے ملاقات نہ کروائی جاتی۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف ایک جھوٹ ہے، ایک لغو بات ہے، اور انصار عباسی صاحب کی ہر سٹوری وہ کہیں سے آتی ہے، اور یا کہیں سے نہیں بھی آتی، وہ خود بھی لگاتے ہیں، تو وہ کسی کے پرپزز کو، کسی کے مقاصد کو وہ سرو کر رہی ہوتی ہے، کسی کے مفادات کو سرو کر رہی ہوتی ہے، کسی کے لیے وہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ بل جبر استعمال ہوتے ہیں، بل رضا استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، کسی اور مطلب اپنی عمران خان سے جو ان کی ایک نفرت نظر آتی ہے اس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، جو ان کی نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے محبت ہے اس میں مطلب وجوہات کچھ بھی ہیں، لیکن ان کی ہر سٹوری کے پیچھے کوئی نہ کوئی موٹیو ہوتا ہے، عمران خان کو نقصان پہنچانا، تحریک انصاف کو نقصان پہنچانا، اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ پہنچانا، نون لیگ کو فائدہ پہنچانا۔ ہاں، جہاں پہ نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے مفادات کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے وہاں پہ انصار عباسی صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہاں پہ نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ ایک ڈسکشن ہے تحریک انصاف کے اندر کہ کے پی کے راستے بند کرنے چاہیے نہیں کرنے چاہیے۔
دو آراء ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ اگر ہم کے پی کے راستے بند کریں گے تو ہمارے اپنے لوگوں کو مشکلات ہوں گی اور چیزیں مہنگی ہوں گی جو ہم چیزیں پنجاب سے آتی ہیں. ایک رائے یہ ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ بھائی صرف کے پی کے لوگوں کو مشکلات نہیں ہوں گی. وفاق سے ذرا دیکھ لیں کہ کتنی گاڑیاں، کس کس کی گاڑیاں، کس کس مقصد کے لیے گاڑیاں کے پی کی طرف جاتی ہیں اور کے پی سے کیا چیزیں پنجاب میں آتی ہیں. اور پھر اگر کے پی کے راستے بند ہوں گے تو پھر چیزیں ایکسٹریم کی طرف جائیں گی، پھر چیزیں ٹریگر ہونے جائیں گی. پھر ظاہر ہے سہیل آفریدی اس حق میں نہیں ہے کہ کوئی ہم ایسی چیز کریں جس سے پنجاب کے لوگوں کو نقصان ہو، یعنی وہاں سے جو بجلی آتی ہے وہ بند کر دیں یا وہاں سے جو پانی آتا ہے وہ بند کر دیں. وہ اس حق میں نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے جب چیزیں ٹریگر ہوں گی تو پھر چیزیں آگے بڑھ جائیں گی. پھر یہ بھی ان کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اگر وہ یہ راستے بند کریں گے تو اس کے بعد پھر وہ ہوگا گورنر راج کی چانسز ہیں کہ گورنر راج لگ جائے گا، اور گورنر راج لگ جائے گا تو اس کے لیے انہوں نے کیا کرنا ہے، تو انہوں نے ساری حکمت عملی بنانی ہوگی. لیکن یہ ضرور ہے کہ چیزیں جو ہے وہ تحریک انصاف کی طرف سے اس طرح سے افیکٹو نہیں ہے جس طرح سے ہونی چاہیے. پی ٹی آئی کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ انٹرنل کرائسس ہے اور وہ بہت ہی زیادہ سنگین ہو گیا ہے انٹرنل کرائسس. یعنی عمران خان صاحب نے سیکرٹری جنرل بنایا ہوا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کو. سلمان اکرم راجہ صاحب سنسیئر ہیں لیکن وہ پولیٹیکل شخصیت نہیں ہے، ان کو پی ٹی آئی کے نہیں پتہ پرانی چیزوں کا. اور وہ ابھی تک آپ دیکھ لیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کوئی ابھی تک 2 دسمبر کو عمران خان صاحب نے ان کو کہا تھا کہ آپ پولیٹیکل کمیٹی تشکیل دیں. انہوں نے پولیٹیکل کمیٹی میں خلل تشکیل دیا کوئی 10-12 دن بعد. 10-12 دن بعد جو انہوں نے پولیٹیکل کمیٹی تشکیل دیا، ابھی تک اس پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس نہیں بلا سکے. ایک ایپیکس کمیٹی بننی تھی وہ ابھی تک نہیں بن سکی. انہوں نے عمران خان کی بہنوں کے ساتھ جو کچھ ہوا بدھ کو کوئی ری ایکشن نہیں دیا، کوئی وہ کچھ بھی نہیں کر پائے. تو اس ساری صورتحال میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے چیزیں چل نہیں سکتی جس طرح سے تحریک انصاف چلا رہی ہے. دیکھیں 2 چیزیں مختلف ہیں. ایک ہے فائنل کال، وہ الگ چیز ہے. ایک ہے کہ ملاقات کے لیے دباؤ بڑھانا، وہ بھی نہیں بڑھا پا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے. عمران خان صاحب کی بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں ایکسٹریم سٹیپ لینا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ کچھ تلخ حقائق ہیں، ان کو تسلیم کرنا چاہیے. وہ حقائق میں ابھی آپ کے سامنے بیان بھی کر چکا ہوں. دیکھیں ایک تو یہ ہے نا کہ 8 فروری کو لوگ نکلے، تمام تر خوف کے باوجود لوگ نکلے، لوگوں نے ووٹ دیا. لیکن دوسرا ہے پروٹیسٹ کے لیے سڑک پہ آنا. وہ لوگوں کے سامنے 26 نومبر ہے، لوگوں کے سامنے ثانیہ مرید کیا ہے. لوگوں کو وہی جو میں نے آپ کو ساری چیزیں بتائی ہیں کہ لوگوں کو یہ ہے کہ ہم نکلیں گے تو ہمیں گولی مار دی جائے گی، ہمارے بچوں کا کیا بنے گا. اور یہ بات علیمہ خانم لوگوں کو کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ ایک بار خوف کے بت توڑیں، آپ خوف کے بت توڑیں اور آپ لوگوں کو بتائیں کہ بھائی آپ جب تک وہ کریں مطلب ڈرے رہیں گے تو چیزیں ایسے نہیں چل سکتی. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیزیں تلخی کی طرف ہی بڑھ رہی ہیں. کچھ بھی نہیں ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا. یہ سب ڈرامے، یہ کچھ بیرونی دورے ہیں جو آگے ہونے والے ہیں اور پاکستان کے اندر کچھ چیزیں ہونی ہیں انٹرنلی، تو ان کی وجہ سے سوچا جا رہا ہے کہ ٹمپریچر نیچے آئے تاکہ آرام سے وہ بیرونی دورے بھی ہو جائیں، انٹرنل جو چیزیں کرنی وہ بھی کر لیں تاکہ پھر دوبارہ کوٹ چاڑی جائے پی ٹی آئی کو. عمران خان انپریڈکٹیبل ہیں، ان کے بارے میں کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا وہ کیا پیغام دیں گے، کیا اعلان کریں گے، کوئی پتہ نہیں ہے. اگلے ہفتے ملاقات اور عمران خان ٹی چوک کی کال دے دیں. دیکھیں ابھی تک عمران خان نہیں روکا ہوا ہے نا، کہ عمران خان کہتے ہیں لیکن ایک صبر کا بھی ایک پیمانہ ہوتا ہے نا، وہ لبریز ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کوئی بڑا اعلان کر سکتے ہیں. 8 فروری کی بھی کال دے سکتے ہیں، کوئی اور ایسی تاریخ دے سکتے ہیں تاکہ پہلے ایک مومنٹم بھی بن جائے، ٹائم بھی مل جائے اور چیزیں ہو جائیں. اور عمران خان اور بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں، اسمبلیوں سے باہر آنے کا اعلان کر سکتے ہیں کے پی کے علاوہ. عمران خان جو ہے وہ کوئی اور ایکسٹریم چیز کہہ سکتے ہیں. تو یہ تو اب پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ عمران خان کیا کریں گے. تو ناظرین یہ تھی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. تو ناظرین جڑے رہیے مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ. اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.